السلام علیکم شیخ محترم، میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا تھا، اور وہ حدیثوں کا ذخیرہ شک شبہ کی بنیاد پہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا، یہ شک شبہ سے کہ کہیں میرے سے غلط حدیث لکھی نہیں جا چکی ہو یا میرے سے غلط حدیث ظاہر نہ ہو جاوے، یہ ڈر سے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ احمده ونصلي ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال تبارك وتعالى في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا۔ میرے محترم اور میرے پیارے بھائی مشتاق بھائی، غالباً سورج گھڑ انڈیا سے یا جو بھی آپ کا علاقہ ہے، سورت نگر یا سورج گڑھ، سوال آپ کا یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بہت ساری احادیث کو جو ہے وہ جلا دیا، اور اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ 500 کے لگ بھگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کو جلا دیا۔ جواب یہ ہے میرے محترم بھائی، اس بات کو لے کر آئے ہیں زکریا صاحب مسلک دیوبند سے اپنی کتاب فضائل اعمال میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر میں۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ خود ساختہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ شیعہ ویب سائٹس کے اوپر باقاعدہ یہ اعتراض ہے اہل سنت پر، اور اہل سنت کے امام خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں کے امام اور آپ لوگوں کے خلیفہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 500 احادیث کو جلا دیا؟ ایسا کیا کچھ اس میں تھا کہ ابو بکر نے 500 احادیث کو جلا دیا؟ اللہ اکبر۔ اور فضائل اعمال میں آگے حوالہ دیا گیا ہے تذکرۃ الحفاظ کا، اور یہ قصہ زکریا صاحب فضائل اعمال میں لے کر کے آئے۔ یہاں یہ بات آپ لوگ سن لیں کہ زکریا صاحب کی فضائل اعمال کے اندر ایک نہیں 20 گھڑنتوں ہیں، اور 20 جھوٹے قصے موجود ہیں جو عقائد کو بھی نشٹ کرنے والے ہیں اور اعمال کا بھی ستیہ ناش کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت کچھ یوں ہے، سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میرے والد ابو بکر نے نبی کریم علیہ السلام سے کچھ احادیث جمع کی تھی، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 500 تک پہنچتی تھی۔ فکانت 500، ان کی تعداد جو ہے وہ 500 تک پہنچتی تھی۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ میرے والد ابو بکر رات بھر جو ہے وہ کروٹیں بدلتے رہے، کبھی دائیں کروٹ تو کبھی بائیں کروٹ۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو، اپنے والد صاحب کو یوں کروٹیں بدلتے دیکھا تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے بابا جان کو ہو نہ کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی درد ہے، کوئی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کہتی ہے صبح ہوئی تو میرے بابا جانی نے کہا کہ وہ 500 احادیث کا مجموعہ میرے پاس لاؤ، اور جب وہ میں لے کر آئی تو میرے بابا نے آگ جلائی اور ان 500 احادیث کو جلا دیا، اور فرمایا میرے بابا ابو بکر کہنے لگے مجھے خوف ہے کہ میں مر جاؤں اور یہ مجموعہ تمہارے پاس ہی رہ جائے، اور اس میں وہ حدیثیں بھی ہوں جن کے راوی، جن کے رواد پر میں نے بھروسہ کیا اور اعتماد کر لیا ہو،
اور بات حقیقت میں یوں نہ ہو جیسے راوی نے بیان کی تھی، اور یوں غلط بات میں میری تقلید کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تذکرۃ الحفاظ کا جو ہے وہ ایک قصہ ہے، جسے لگ بھگ ملتے جلتے ان الفاظ کے ساتھ زکریا صاحب جو ہے وہ فضائل اعمال میں فضائل صحابہ کے چیپٹر میں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب ہم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کریں گے نا، پھر تو احادیث کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور جھوٹے قصے کہانیاں وہ جگہ لے لیں گے۔ یہاں اس جھوٹے قصے کے اندر بھی تقلید کا رد کیا گیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ کوئی اصول اور طریقہ نہیں ہے کہ بندہ محض خوف سے جو ہے وہ احادیث کو جلا دے۔ اللہ اکبر۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روات کی روایت کردہ حدیث کو جو ہے وہ جانچ پڑتال کریں، راویوں کی جانچ پڑتال کریں، اور پھر قرآن کریم کے حکم کے مطابق صحیح بات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ روایت جو ہے وہ سندن ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس روایت میں ایک راوی محمد بن موسیٰ بن حماد ہے جی، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ مضبوط راوی نہیں ہے، یعنی یہ کمزور راوی ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک دوسرا راوی ہے علی بن صالح۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعلی بن صالح لا یعرف، یہ ایسا راوی ہے جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، مطلب مجہول الحال راوی ہے یا غیر معروف راوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس علی بن صالح کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ مجہول الحال ہے، تقریب التہذیب۔ اسی طرح اس روایت کا ایک تیسرا راوی ہے موسیٰ بن عبداللہ بن حسن العلوی۔ اللہ اکبر۔ امام یحییٰ بن معین نے اور اسی طرح دیگر نے جو ہے وہ بلکہ امام یحییٰ بن معین نہیں بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مجروح راوی ہے، اور جمہور کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور اس طرح اس روایت کے اندر دیگر راویوں کے اندر نقائص اور نقص۔ تو الحاصل خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ گھڑنتوتات کا پلندہ ہے، باطل اور مردود روایت ہے۔ اس روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کے 500 مجموعے کو جلا دیا۔ جب ہم احادیث کے مجموعات کو دیکھتے ہیں، کتب حدیث کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری روایات کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔